السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے میرا مسیحا اور اس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے، جس کی قسط نمبر ہے 2۔ شام کو نائمہ آپی اور اسرار بھائی آ گئے تھے، لیکن وہ طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر کمرے سے نہیں نکلی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور وہ منہمک ہو کر رو رو کر دعا مانگ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ یکدم سے ڈر گئی کہ کون؟ خوف سے اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کو اسرار بھائی کی بے باک اور گندی حرس والی نظروں سے خوف آتا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے ان کی گندی نظریں بیا کا ہی طواف کرتی تھیں، اس لیے تو جب وہ لوگ آتے تھے وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ بیا آپی، کیا ہوا؟ باہر سے رائمہ کی پریشان سی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چہرے سے آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ کچھ پریشان سی ہیں؟ رائمہ نے اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں تو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ وہ جلدی سے ہلکا مسکرا کر بولی۔ آپ کو نائمہ آپی اور امی بلا رہی ہیں، وہ بہت غصہ ہیں آپ پر۔ اس نے آبدہ مامی کا پیغام اس کو دیا۔ میں بھی آتی ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں آہستہ سے بولی۔ جلدی آئیں آپی، وہ کہہ کر فوراً چلی گئی اور رائمہ کے جانے کے بعد اس نے شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ مامی کے کمرے کی طرف تھا اور وہ خود کو ان دونوں کی ڈانٹ کھانے کے لیے بھی تیار کر کے ہی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سامنے ہی صوفے پر اسرار بھائی بیٹھے تھے اور اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں شیطانگی چمکنے لگی تھی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آئیے آئیے سالی صاحبہ، آپ تو ہمیں دیکھ کر کمرے میں ہی چھپ گئیں، ہم آپ کو کھا تھوڑی جائیں گے، کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھیں، ہم سے بھی باتیں کریں۔ ان کی باتیں سن کر رائمہ اور نائمہ نے بھی بیا کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار شال کو اپنے گرد سیٹ کر رہی تھی۔ رائمہ جلدی سے اس کی مدد کرو اور پھر بولی، ایسی بات نہیں ہے اسرار بھائی، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ ارے کیا ہوا سالی صاحبہ؟ ان کے لہجے میں بیا کے لیے فکر دیکھ کر نائمہ نے پہلو بدلا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ آبدہ مامی بھی یہ سب دیکھ کر غصے سے بیا کی طرف پلٹی۔ یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن کو دیکھو۔ وہ خود بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی اور ان کا حکم ملتے ہی وہاں سے سرپٹ بھاگی، جبکہ اسرار کی ہوس بھری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ یہ بات رائمہ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر بیا کے پیچھے چلی گئی تھی۔ صفدر علی اور زکیہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ زکیہ کی شادی احمد علی سے اور صفدر کی شادی عابدہ سے ہوئی تھی۔ زکیہ کی ایک ہی بیٹی تھی انابیہ، جبکہ صفدر علی کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی نائمہ اور چھوٹی رائمہ۔ نائمہ کی 2 سال پہلے شادی کر دی تھی اور انابیہ سے بڑی تھی، بالکل اپنی ماں کا پر تھی، جبکہ رائمہ بیا سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ یونی میں پڑھتی تھی۔ اس کا ایم اے ایجوکیشن کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ وہ بہت بہت پیاری اور سلجھی ہوئی تھی، بالکل انابیہ کی کاپی لگتی تھی۔ 4 سال پہلے انابیہ کے والد کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی کو روتے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے چل بسے۔ تب انابیہ ایف اے کے پیپر دے رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے صدمے سے زکیہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بہن کا دکھ اور بیماری دیکھ کر صفدر علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ ایک پرائیویٹ امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ کام کی وجہ سے کبھی کسی شہر تو کبھی کسی دوسرے شہر آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا۔ گھر ان کا اپنا تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، لیکن مہنگائی کے اس دور میں تنخواہ جتنی بھی ہو پھر بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کا گزر بسر اچھا ہی ہو رہا تھا۔ ان کی بیوی عابدہ بہت تیز ترار خاتون تھیں۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی کے آنے پر خوش نہیں تھیں۔ پہلے پہل تو اس نے بہت ناک بھون چڑھائے، ان کو تانے دیے، باتیں سنائی، لیکن پھر جب اس کو مفت کی 2 نوکرانیاں ملیں تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ لیکن اب اپنی تیز ترار زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آتی تھیں۔ وہ ماں بیٹی سارا دن گھر کے کام کرتیں، لیکن پھر بھی ان کو ڈھیروں باتیں اور تانے سننے کو ملتے تھے۔ 6 ماہ پہلے زکیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مکمل طور پر یتیم ہو گئی۔ اس کو ماں کا جو سہارا تھا اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھا جائے تو وہ اب اکیلی ہی تھی اس کے ظلم سہنے کے لیے، اور وہ پوری کی پوری عابدہ کی زہریلی باتوں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ اب سارے گھر کا کام، ہانڈی روٹی، برتن، صفائیاں اس اکیلی کے ذمہ تھیں۔ پہلے تو زکیہ بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد کر دیتی تھی۔ اب سارے گھر کے کام، ہانڈی روٹی، برتن، صفائیاں اس اکیلی کے ذمہ تھیں۔ پہلے تو زکیہ بھی اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر ہی دیتی تھی، لیکن اب تو 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ بیچاری بھی اس ظالم سماج اور بے رحم دنیا سے آخر کار رخصت ہی ہو گئی۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔
بس چھری اور کانٹے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حالانکہ اس وقت وہاں 3 لوگ موجود تھے، لیکن تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ 24 گھنٹوں میں یہی ایک وقت تھا جب اس عظیم و شان عمارت جس کے ماتھے پر شاہ ولا لکھا تھا کہ مکینوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اس وقت میں بھی وہ صرف اور صرف ضروری باتیں ہی کر رہے تھے۔ دارین کو یہ شاہ ولا کم اور ضرورت ولا زیادہ لگتا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ اس کا نام بھی ضرورت ولا ہی رکھتے، لیکن پھر اس گھر کے مکینوں پر رشک کون کرتا جو کہ دولت، شہرت اور عزت کے لیے جانے تھے۔ لیکن دراصل اس محل میں رہنے والے لوگوں کے رشتوں کی بنیاد بھی تو صرف ضرورت پر رکھی گئی تھی۔ حیدر علی شاہ اور شاہانہ کی شادی ان کے والدین نے اپنے بزنس کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے کی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کے خیالات اور مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور وہ دونوں ہی حسیل، خودسر اور ضدی تھے۔ وہ دونوں ہی 50% کے مالک تھے۔ اگر حیدر علی طلاق دیتے تو اس سے محروم ہو جاتے، اور اگر شاہانہ خود طلاق مانگتی تو وہ بھی اس دولت سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے وہ اس رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پر مجبور تھے۔ یہ ان کے والدین کی چالاکی تھی یا ان دونوں کی بد نصیبی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ اور اس طرح جو گھر وجود میں آیا وہ پیار و محبت اور جذبات سے خالی اور بکھرا ہوا تھا۔ دارین کی پیدائش نے بھی ان پر کچھ خاص اثر نہیں کیا۔ اس کا سارا بچپن ہی ماں باپ کی محبت پانے کو ترستے ہوئے گزرا، لیکن صرف بچپن۔ بعد میں دارین حیدر بھی ماں باپ کے رنگ میں رنگ گیا تھا، وہ بھی بے حس اور کھٹور بن گیا تھا۔ اب اس کے لیے بھی دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ ہر چیز سے بڑھ کر تھا، لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پر اس کی انسانیت نہ جانے کیوں جاگ ہی جاتی تھی، اور اس کے اندر بھی زندہ انسانوں والے احساسات اور جذبات آ جاتے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بزنس کرنے کی بجائے الگ سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور وہ دن رات کی محنت اور لگن سے وہ ایک کامیاب بزنس مین بننے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت اور غیر معمولی صلاحیتوں نے اس کو بہت سے نوجوانوں کا آئیڈیل اور بہت سے دلوں کی دھڑکن بنا رکھا تھا۔ وہ بھی ان سب سے دلوں سے کھیلنا اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن صرف وقتی طور پر۔ مستقل بنیاد پر کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ کہیں اس کی ٹوٹی بکھری شخصیت سے ایک اور ٹوٹا بکھرا گھر جنم نہ لے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے کی آسودہ سی خواہش جنم لیتی تھی کہ اس کا بھی ایک خوبصورت سا گھر ہو، جہاں اس کا خیال رکھنے والی اور اس سے محبت کرنے والی بیوی ہو۔ لیکن وہ بس ایسا سوچ کر ہی رہ جاتا کہ اس کی 28ویں سالگرہ پر مسز شاہ نے بھی اپنی تمام تر شخصی آزادی کو ایک طرف رکھ کر اس کو شادی کے بارے میں کہا تھا، تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ درائی تھی۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا کہ اس کو لفظ شادی سے متنفر کرنے والی عورت ذات سے بے اعتبار کرنے والی وہی تو تھی جو اس کی ماں ہونے کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے سامنے ہی اپنی بربادیوں کی دہائیاں اور اپنے شریک سفر کی ذات کی دھجیاں نہیں بکھیرنا چاہتا تھا جس طرح اس کے والدین کرتے تھے۔ ایک ذہن ہی تھا جو اس کی محبت کو اچھے سے سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ وہ ایک لاوارث تھا جس کو دارین نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، اسے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن ان دونوں میں بنتی بہت زیادہ تھی۔ ان دونوں کی جان تھی ایک دوسرے میں۔ وہ بھی اسی ضرورت ولا میں رہتا تھا۔ ابھی بھی شاہانہ بیگم، حیدر علی شاہ اور زین تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے، لیکن دارین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ حیدر علی نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل کی خاموش فضا پر ڈالی اور لب کھینچ لیے۔ تبھی ان کی نظر تیزی سے سیڑھیاں اترتے دارین پر پڑی۔ دارین، وہ جو نکسک سے تیار ایک ہاتھ میں آفس بیگ تھامے دوسرے ہاتھ سے سیل کان سے لگائے کسی سے بات کرتا بڑی عجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے کانوں سے حیدر علی شاہ کی روبدار آواز ٹکرائی۔ تیزی سے اٹھتے اس کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے اور وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی پاپا، کچھ کام تھا آپ کو؟ نہیں، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے خود ہی سوال کیا، اور 2-3 دنوں سے ان کا دارین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج ہوا بھی تو وہ کافی عجلت میں تھا۔ آفس؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ چلو ناشتہ کر لو ہمارے ساتھ، پھر چلے جانا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اوکے۔ اس نے بھی کسی قسم کی بحث کیے بغیر بیگ لاؤنج میں پڑے ٹیبل پر رکھا اور خود ڈائننگ ٹیبل پر زین کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ بھائی، پھر آج کیا پلان ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں، تم یونو جاؤ، وہاں سے فری ہو کر آفس آ جانا، جو بھی پلان ہوا وہاں ڈسکس کر لیں گے، ابھی میں کافی جلدی میں ہوں۔ وہ جلدی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ زین سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ شاہانہ بیگم اور حیدر شاہ خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ بہت بزی ہو، 2-3 دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ حیدر شاہ نے مداخلت کی کہ اس کی مصروفیت کا پوچھا۔ کام اینڈ کام، پاپا، دارین حیدر کی لائف میں جسٹ کام ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اس نے عزلی سنجیدگی سے جواب دیا، اور وہ آج کل ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔
اس لیے کچھ زیادہ ہی بزی تھا۔ اپنے پاپا کو بھی کچھ عقل دے دو تاکہ وہ بھی ادھر ادھر منہ مارنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ کب سے خاموش بیٹھی شاہانہ بیگم نے حیدر شاہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر دارین اور زین نے تو نارمل انداز میں ان کی طرف دیکھا کیونکہ یہ ان کا روز کا معمول تھا، جبکہ حیدر شاہ کا پارا غصے سے چڑھ گیا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بیہودہ بکواس بند کرو۔ وہ ایک دم سے دھاڑے ہوئے، یہ بکواس نہیں بلکہ کڑوا سچ ہے۔ جو کچھ آپ کرتے پھرتے ہیں وہ تو میں کیا پورا شہر بلکہ ملک جانتا ہے۔ وہ بھی ان کے انداز میں ہی غصے سے بولی۔ تو بھاڑ میں جائیں سب، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، انہوں نے شدید طیش میں آتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اس وقت جو جوان اولاد ان کے سامنے بیٹھی تھی بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، ملازمین کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اب تو ان سب کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا، بے شرموں کو کس بات کی پرواہ ہونی، کچھ شرم و حیا کیا کریں، جوان اولاد ہے آپ کی۔ وہ اپنی نفاست اور سارا سلیقہ ایک طرف رکھے بد زبان اور جاہل عورتوں کی طرح بولیں۔ تم انتہائی جاہل، بدتمیز اور زبان دراز عورت ہو، اور تمہاری یہی عادتیں مجھے باہر جانے پر مجبور کرتی ہیں، سمجھی تم؟ وہ بھی سب کچھ بالائے طاق رکھ کر چیخے، جبکہ دارین اور زین نارمل انداز میں ناشتہ کر رہے تھے۔ اور آپ بھی انتہائی ضدی، خودسر اور آوارہ قسم کے انسان ہیں جو گھر چھوڑ کر باہر کے گند پر منہ مارتے ہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھیں۔ ان کو لڑتے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اعلیٰ خاندان کے پڑھے لکھے دونوں میاں بیوی ہیں۔ شٹ اپ، وہ دھاڑے۔ اوکے پاپا، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، آپ چلیں گے یا نہیں؟ دارین نارمل انداز میں نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زین، تم چل رہے ہو میرے ساتھ یا میں بعد میں آؤں؟ وہ زین کی طرف مڑا اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج میں پہنچ گیا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس بیوقوف اور جاہل عورت کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی سکون سے ناشتہ کر سکتا ہے کیا؟ صبح صبح بکواس شروع کر کے موڈ ہی خراب کر دیتی ہے۔ وہ بھی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کے پیچھے ہی زین بھی اٹھ گیا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر اب شاہانہ بیگم اکیلے ہی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھیں۔ پھر کچھ دیر چودھری حیدر کو برا بھلا کہنے اور کوسنے کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھ گئیں۔ صفدر صاحب، کیا ہوا؟ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، خیر تو ہے نا؟ صفدر علی اپنے کمرے میں بہت سی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے پر واضح تھی، جو کہ عابدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ لی تھی۔ ہاں، وہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ چونک کر ماتھے کو مسلتے ہوئے بولے، اللہ خیر، ہوا کیا؟ کچھ بتائیں تو صحیح، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ ان کا ہاتھ بھی پریشانی سے کلیجے پر جا پڑا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ کمپنی والے مجھے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے شہر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے عابدہ کو اپنی پریشانی کی وجہ بتائی، جس کو سن کر وہ بھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ کام تو یہاں بھی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں مجھے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے فکر سی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، جانا تو پڑے گا، مجبوری ہے، اور پروموشن کے بھی چانسز ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو صفدر صاحب، آپ فکر ہو جائیں، گھر کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ باقی باتیں کل کریں گے، ابھی مجھے نیند ہے۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اور پھر خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، دوسری طرف کروٹ بدلی۔ صفدر صاحب، بات سنیں۔ کچھ یاد آنے پر عابدہ نے انہیں پکارا۔ ہاں، اب کیا ہوا؟ انہوں نے بیزاری سے پوچھا، اور ان کا موڈ کافی خراب تھا کیونکہ وہ گھر کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ آج نائمہ آئی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تو وہ بیا کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عابدہ؟ ایسے کسی جوان لڑکی میں ان کے گھر بھیج دوں؟ ان کی بات سن کر کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھے۔ ارے صفدر صاحب، وہ غیروں کا گھر تھوڑی ہے، ہماری بیٹی کا گھر ہے، اور 2 سال بعد وہ ماں بننے والی ہے۔ اگر کام کرتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ انہوں نے صفدر صاحب کو دھیمی آواز میں بڑی رسانیت سے سمجھایا، اور وہ بھی اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اب آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ہاں، کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں بے شک ہماری بیٹی کا گھر ہے، لیکن اسے کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، آج کل تو کسی اپنے پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی اگلی فکر ان کو ستانے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ان کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم کل بات کریں گے اس موضوع پر، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر سے لیٹ گئے۔ لیکن آپ میری پوری بات تو سنیں، وہ صفدر علی کو سوتے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ انہیں نائمہ کی بہت زیادہ فکر تھی اور بیا کو وہاں بھیجنا چاہتی تھیں ہر حال میں۔ کہا نا، لائٹ بند کر دو اور سو جاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو، پہلے ہی بہت رات ہو گئی ہے، کل بات کریں گے۔ صفدر صاحب غصے سے بولے اور کمبل منہ تک اوڑھ کر کروٹ بدلی۔ ہاں، میری باتیں تو آپ کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی لائٹ آف کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ صفدر صاحب مان جائیں گے، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کے سارے طریقے آتے تھے۔